الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ وسیع و عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک سجے ہوئے محل کی مانند ہے. زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. گویا زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا. آسمان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. تو آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا بغیر عمد ترونہا، بغیر پلر کے اس چھت کو اللہ نے کھڑا کر دیا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. پھر اللہ رب العزت نے آسمان پر لائٹیں لگائیں سورج چاند اور ستاروں کی، اور اس کو مزین کیا. انسان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا فرمائی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محل اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اس کو یوں کہا کسی شاعر نے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. تو فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. تو گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں، اس دھرتی میں 4 طرح کی مخلوق ہے. ایک جمادات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات، اور اس کے بعد انسان. یہ 4 طرح کی مخلوق ہمیں اپنے گرد و پیش نظر آتی ہے. ہر ایک کے نام کا پہلا حرف وہ اس کی خصوصیت کا اشارہ دیتا ہے. مثال کے طور پر جمادات پتھروں کو کہتے ہیں، تو جمادات کا پہلا حرف بنتا ہے جیم، اور جیم سے لفظ بنا جسامت. تو جمادات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں جسامت ہوتی ہے، پتھروں میں، پہاڑوں میں، زمین میں جسامت موجود ہے.
پھر اس کے بعد نباتات. تو نباتات کا پہلا حرف نون بنتا ہے. نون سے لفظ بنا نشو و نما. تو نباتات کے اندر جسامت بھی ہے اور ساتھ نشو و نما کا مادہ بھی ہے. آپ ایک پودے کو لگائیں تو چند سالوں کے بعد درخت بن جائے گا, تو وہ نشو و نما پاتا ہے. پتھر کو رکھیں تو کئی سالوں کے بعد بھی وہی پتھر ہے, اس کا وزن نہیں بڑھے گا. تو جمادات میں فقط جسامت ہے, اس سے نباتات افضل ہیں. کیوں؟ ان میں جسامت بھی ہے, ایک مزید خوبی بھی ہے, اس کو نشو و نما کہتے ہیں. پھر حیوانات کو دیکھیں تو حیوانات کے اندر ایک مزید خوبی ہے جو اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوئی. پہلا حرف ہے ہا, اور ہا سے لفظ بنا حرکت. تو حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے, نشو و نما بھی ہے, اور حرکت کا مادہ بھی ہے. چنانچہ بکری کے بچے کو یہاں کھڑا کریں, تھوڑی دیر میں بھاگ کے دوسری جگہ جائے گا, نشو و نما بھی پائے گا. تو اس میں تین خوبیاں ہوئی, جسامت بھی ہوئی, نشو و نما بھی ہوئی, اور حرکت بھی ہوئی. اور ایک ہے انسان. اب اس انسان کے اندر نیچے کی تین خوبیاں بھی موجود, اس کی جسامت بھی ہے, یہ نشو و نما بھی پاتا ہے, یہ حرکت بھی کرتا ہے, مگر ایک اضافی صفت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے اعلیٰ. وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی. پہلا حرف ہے الف. تو الف سے بنا انس. انس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا. تو انسان کے اندر جو اضافی صفت ہے جو اسے باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا. یہ ایسی صفت ہے جو اس کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتی ہے. اس خاک کی مٹھی میں اللہ نے عشق کا ایسا مادہ رکھ دیا کہ اگر یہ اس سے اپنے دل کو بھر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو جمادات, اس کے اوپر نباتات, اس کے اوپر حیوانات, اور اس کے اوپر انسان. اب ایک اور بات کریں کہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ادنا اعلیٰ پہ قربان. ادنا اعلیٰ پہ قربان, جمادات نباتات پہ قربان. آپ نے زمین کے اندر اگر بیج ڈالنا ہے, آپ گہرا ہل چلائیں گے, زمین کے سینے کو چیر دیں گے, کوئی یہ نہیں کہے گا اتنا ظلم کر رہے ہیں جی, زمین پہ اتنا گہرا ہل چلا رہے ہیں. سب کہیں گے کہ مقصد عظیم ہے, یہاں کھیتی کرنی ہے, یہاں بیج ڈالنے ہیں, اس لیے زمین کو تیار کرنا ٹھیک ہے. تو جمادات نباتات پہ قربان. اب وہ جو بیج ہم نے ڈالا وہ زمین سے نیوٹریشن لیتا ہے, تو زمین کی جتنی نیوٹریشن وہ قربان ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو جمادات نباتات کے لیے قربان, اور پھر اتنی اچھی فصل آ جاتی ہے, خوبصورت فصل کھڑی ہے, اور آپ کو اپنے گھر میں جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت ہے, تو آپ اس فصل کو کاٹ دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے اتنی خوبصورت فصل کو کیوں کاٹ دیا, اس لیے کہ اس نے غذا بننا تھا, مقصد یہی تھا ادنا اعلیٰ پہ قربان. لہذا آپ وہ سبزہ لے کر اپنے جانوروں کو چارہ ڈال دیتے ہیں. اب جانوروں نے وہ چارہ کھا لیا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو ضرورت پڑی, تو بکری کو آپ نے ذبح کر دیا, مرغے کو ذبح کر دیا. تو یہ جانور کس کے لیے قربان ہو رہے ہیں؟ انسان کے لیے, کہ مقصد ان کا تھا اپنے اعلیٰ پہ قربان. تو جمادات نباتات پہ قربان, نباتات حیوانات پہ قربان,
اور حیوانات انسان کے لیے قربان اور انسان رب رحمان پہ قربان۔ مقصد زندگی ہی یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ صحیح معنوں میں انسان وہی جس کی زندگی اللہ رب العزت کے لیے گزر رہی ہے، اس کی ہر بات اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو۔ اس لیے دنیا کے فلاسفروں نے کہا انسان کے بارے میں کہ الانسان حیوان ناطق، کہ انسان ایک بولنے والا جاندار ہے۔ لیکن کیونکہ وہ مادی علوم کے فلاسفر تھے، خود منزل کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے انسان کی یہ ڈیفینیشن کی۔ اور جو ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ وہ ایک جگہ انسان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الانسان عاشق، کہ انسان کی صفت یہ کہ وہ اپنے رب کا عاشق ہے، اپنے رب سے محبت کرنے والا، اور یہی چیز انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکنے والا دل اور ایک پھڑکنے والا دماغ۔ یہ پھڑکنے والا دماغ علم کا برتن ہے اور یہ دھڑکنے والا دل عشق کا برتن ہے۔ برتن دیے اور اس کو بھرے نہ تو یہ بات بھی مناسب نظر نہیں آتی، لہذا فرمایا کہ میرے بندو برتن تو ہم نے تمہارے بنا دیے ہیں، اب تم نے اپنی زندگی میں ان برتنوں کو بھرنا ہے۔ اپنی عقل کو ذہن کو علم نبوی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت نبوی سے بھر لو، اپنی عقل کو علم الہی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت الہی سے بھر لو۔ جو بندہ ان دونوں برتنوں کو خوب بھرے گا زندگی کی صحیح حقیقت کو وہی پہچانے گا۔ آپ غور کریں، انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے، آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ مثلا آنکھ کا فنکشن ہے دیکھنا، کان کا ایک کام ہے سننا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ یہ دل کا مقصد ہے، اسی لیے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، لازماً محبت ہوگی۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے محبت کرے یا مخلوق سے کرے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو بندہ محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا ورنہ اندھیرا ہوگا، بالکل اسی طرح ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ اجالا نہ اندھیرا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے تو یہ ایک جائز چیز ہے، اور مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے تو یہ حرام چیز ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، مگر بکری کا ہو گائے کا ہو تو حلال ہوتا ہے، اور اگر دودھ کتیا کا ہو تو حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت باعث اجر بن جائے گی، اور اگر نفسانی شیطانی محبتوں سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی۔
اب یہاں یہ مغالطہ دل میں نہ رہے کہ یہ مخلوق کی محبت. جب بھی مخلوق کی محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد دائرہ شریعت کے علاوہ جو محبتیں ہوتی ہیں، جن محبتوں کا خود اللہ نے حکم دیا، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، یہ محبتیں تو نور ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عبادت ہے. جو محبتیں نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان محبتوں کا نام مخلوق کی محبت ہوتا ہے. لہذا یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لیں. جو بندہ اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیتا ہے وہ عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے. اب اس کی منزل بہت آسان، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان. علامہ اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں سمجھتا تھا زمین اور آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ، اور عشق نے ایک چھلانگ لگائی اور مجھے میرے محبوب سے واصل کر دیا. تو محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ محبت الہی کا سفر طے نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں جو بندہ عقل کی بنیاد پہ راستہ طے کر رہا ہو اس کو فرزانہ کہتے ہیں. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا وہ منزلوں تک ہمیشہ پہنچا کرتے ہیں. چنانچہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورہ. اگر محبت الہی کو نکال لو تو پھر پیچھے کیا چند تصورات ہی رہ جاتے ہیں، اس کے سوا کیا ہے. اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو بندے کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں سرداری نصیب ہو جاتی ہے. شاعر نے کہا ہر کے عاشق شد جمال ذات را. ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے، ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را. وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو محبت الہی سے بھریں. محبت کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی خدمت بے اختیار ہو کر کرتا ہے. ان المحب لما یحب مطیع. محب جس سے محبت کرتا ہے اس کو مطیع ہوتا ہے. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا بیٹا ہے چھوٹا، ماں کیسے 24 گھنٹے اس کی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نہ اپنے سونے کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ آرام کی پرواہ. ذرا بچے نے کچھ اشارہ کیا باغی پھرتی ہے. یہ 24 گھنٹے کی ملازمہ کیوں بنی پھرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے. بچے سے محبت ہے. جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی، بھوکی پیاسی ہوگی، اور بیٹھے گی ایک لقمہ توڑے گی کہ میں کھانا کھا لوں، اور سویا وہ بچہ تھوڑی سی آواز کر دے گا سب چھوڑ کے چلی جائے گی. کس لیے؟ محبت کی وجہ سے. جو مرضی ہو جائے وہ بچے کا رونا برداشت نہیں کر پاتی. تو جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کو نیکی کرنا، عبادت کرنا، دین میں چلنا یہ مشکل نظر نہیں آتا. وہ محبت کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سوچیے کہ ایک ماں بہت تھکی ہوئی ہے، کہتی ہے میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائی اور گھر کو صاف کیا، کپڑے دھوئے، میں بہت تھک گئی ہوں، بس میں نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے.
وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں پردیس میں گیا ہوا جو اس کا جوان بیٹا تھا وہ اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آ گیا. اب جیسے جوان بیٹی کی آواز سنی سب تھکاوٹیں ختم. اب بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے, کھانا کھلا بھی رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, طبیعت پوچھ رہی ہے, حال پوچھ رہی ہے, گھنٹوں جاگ رہی ہے. بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں, مجھے مت کوئی آج تنگ کرے, میں نے سونا ہے, نیند کہاں گئی؟ کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی آواز سن کے تو نیند ہی ختم ہوگی. جس طرح محبت کی بنا پر تھکی ہوئی ماں بیٹے سے ملاقات کرتی ہے, سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, اسی طرح بندہ سارا دن کام کاج کر کے تھکا ہوتا ہے, رات کا اندھیرا ہوتا ہے, مصلے پہ قدم رکھتا ہے, سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی دن میں عبادت کرتے تھے کہ رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح گھسیٹ کے پاؤں رکھا کرتے تھے. لیکن وہی تھکے ہوئے لوگ جب مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی تھی, ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اس لیے کہ دل کے اندر محبت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کا شوق رہتا ہے ان کو کہو نا بھائی 1 گھنٹہ کھیل لو, اور 1 گھنٹے کے بعد کہو بھائی بس کرو کہ جی ابھی تو 15 منٹ ہوئے, امی ابھی تو 15 منٹ ہوئے, 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح بچے کا دل ویڈیو گیم میں اٹکا ہوا ہے 1 گھنٹہ گزرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا. ہمارے اکابر کا یہی حال تھا, اللہ کی محبت میں دل ان کا اس طرح اٹکا ہوتا تھا رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا کرتا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. سردیوں کی لمبی رات, چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی. طبیعت میں کچھ ایسا سوز تھا, محبت تھی, تلاوت کرتی رہی. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ یہ تو صبح صادق کا وقت قریب ہے, تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی, اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی, تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں, میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہا کرتا تھا. دل چاہتا تھا کہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے. چنانچہ اگر کہیں دل اٹکا ہوا ہو کسی کا اور ادھر سے فون کال آ جائے اور اس وقت دوسرا بندہ کہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو بوجھ لگتا ہے کہ مجھے یہ کال کیوں بند کرنی پڑی. صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال بالکل ایسے تھا. چنانچہ 2 صحابی تھے, نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ کام لگایا. اب ان میں سے ایک نے کہا کہ ساری رات جاگنا ہے, میں سو جاتا ہوں, آدھی رات آپ جاگیں, پھر آپ سو جانا میں جاگوں گا. اب جو جاگ رہے تھے ان کو محسوس ہوا کہ جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہ کرنے کا وقت آ گیا. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا, اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرے. تمنا ہوتی تھی. یہ محبت ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کا دل نہیں چاہتا سلام پھیرنے کا. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے ہاں, جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا, سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. یہ کیفیت ہوتی ہے پھر انسان کی. تو دل میں اگر محبت ہو تو پھر انسان کو ان عبادات میں لذت ہی عجیب ہوتی ہے. اس کو ایک شاعر نے ذرا عجیب انداز سے بیان کیا. آپ اپنے گھر کسی مزدور کو لائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی یہ پتھر توڑ لیں, تو وہ مزدور تیشا ہتھوڑا مارتا رہے گا, پتھر توڑتا رہے گا, لیکن اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ بے دلی کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ جلدی 8 گھنٹے ختم ہو اور میری جان چھوٹے.
اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فرحاد. اس کا دل کہیں اٹک گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ میاں اس پہاڑ کو کھودو گے نا تو ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے. اس نے تیشہ لیا اور پہاڑ کو کھودنا شروع کیا. لیکن وہ جو تیشہ مارتا تھا نا اس کا جذبہ ہی کچھ اور تھا. تو علامہ اقبال نے لکھا ہر ضرب تیشہ ساغر کیفے وصال دوست، کہ وہ ہر جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا اس کو یوں لگتا تھا کہ میں محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشہ ساغر کیفے وصال دوست. فرحاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. فرحاد تو کچھ اور محبت سے تیشہ مارتا تھا تو مزدور تو کسی اور کے. آج سچی بات ہے ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ کب 4 رکعت ختم ہوگی، کب 20 رکعت تراویح ختم ہوگی. اور ہمارے اکابر وہ فرحاد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک ایک رکعت میں ان کو مزہ آتا تھا. تو یہ محبت الہی کی کمی کی وجہ سے پھر انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھائیں، پیدا کریں. اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمود ہے قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل کھڑی سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق محبوب کے اشارے پر فوراً سجدہ کر دیتا ہے. یہی تو مسئلہ تھا کہ شیطان نے اللہ کی عبادت تو کی، علم بھی اس کے پاس تھا، عشق کی نعمت سے معروم تھا. رب کریم کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے اس شیطان بدبخت کے، اس نے سجدہ نہ کیا. اگر اس کے اندر محبت کا مادہ ہوتا تو یہ فوراً محبوب کے حکم کو سنتے ہی سجدے میں چلا جاتا. یہ محبت الہی اگر ہو تو سبحان اللہ انسان کے وجود کے اندر برکت آ جاتی ہے. چنانچہ فارسی کا ایک شعر ہے، اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے پورے جسم میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے چینی کو دودھ میں ملائیں تو میٹھے دودھ کے قطرے قطرے میں مٹھاس آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کا نام کتنا میٹھا نام ہے، کتنا لطف اور مزے کا نام ہے. اس لیے کسی عارف نے عجیب بات کہی کہ جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. یہ محبت دائمی اور پائیدار چیز ہے. اس محبت کا حال سنیے کہ دنیا میں جتنی محبتیں کرنے والے اور لوگ ہیں ایک دن ان میں جدائی ہونی ہے. ایک دن ان میں جدائی. جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں دنیا میں زندہ رہیں ایک دن آپ کو پردہ فرمانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہے محبت کریں ایک دن جدا ہونا ہے. دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں انجام جدائی. حتیٰ کہ میاں بیوی کی محبت جتنی سچی جتنی پکی ہو
بالآخر موت جدائی کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے جدا. تو دنیا کی محبتوں کا انجام بالآخر جدائی. لہذا جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. تو انسان محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے محبت کرے. مخلوق سے جو محبتیں ہوں وہ نفس کی وجہ سے نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو محبت تو اصل اللہ کی ہوئی نا. اس محبت کو دل میں پیدا کر لے، پھر دیکھیے کہ اس محبت کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ محبت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے، ایک زندگی میں جذبہ بیدار کر دیتی ہے، موٹیویٹڈ پرسنالٹی بنا دیتی ہے. وہ تھکنا نہیں جانتا. چنانچہ ہرن کی ایک قسم ہے، اس کو نافا کہتے ہیں. سال میں ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ جب اس کی ناک کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے. یہ جو مشک کی خوشبو ہے نا، یہ اس جانور کی ناک کے اندر اللہ بناتے ہیں. یہ ہرن کی ایک خاص قسم ہے. ہم نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں چاہا کہ بھئی ہم معلوم کریں بات سچی ہے یا نہیں. تو ہم ایک دکان پر گئے جو مشک کا کاروبار کرتے تھے. ہم نے کہا بھئی ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے. انہوں نے وہ ناپ نکال کے سامنے رکھ دی. کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہ را میٹیریل اس طرح سے آتا ہے. اور واقعی اس کی ناپ کے اندر مشک کی خوشبو تھی عجیب. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت وہ خوشبو اس ہرن کی ناف میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ اس کے اوپر ایک مستی کا وقت ہوتا ہے. وہ خوشبو کو سونگتا ہے تو جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے. نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو سونا یاد. چھلانگیں لگاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. عجیب مستی کی کیفیت ہوتی ہے. واقعی اسی طرح جن اللہ والوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کا مشک بھرا ہوتا ہے، پھر ان اللہ والوں کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں رہتی. ان کی نظر میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں. وہ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور ان کی راتیں ان کے دنوں کی مانے دعا کرتی ہیں. 70 سال کی عمر تھی. کرب رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. 70 سال کی عمر میں 70 مرتبہ طواف روزانہ کیا کرتے تھے. بیت اللہ کا طواف 70 مرتبہ روزانہ. 70 طواف کا مطلب ایک طواف کے 7 چکر. تو کتنے بن گئے؟ 490 چکر لگانے. علماء نے لکھا ہے قریب ترین لگاؤ تو بھی 12 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. پھر ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف. تو 70 ضرب 2 140 رکعت. اب 140 رکعت نفل پڑھنا ذرا اندازہ لگائیے. اگر کبھی رمضان کی کسی رات ہم ہمت بھی کریں نا تو مشکل سے 10 رکعت پڑھنے لگتے ہیں تو گھٹنے جواب دینے لگ جاتے ہیں، کمر میں درد ہونے لگ جاتی ہے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ 10 رکعت کے بعد پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کی بجائے کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے. تو 10 رکعت پڑھ کے ہمارا یہ حال. وہ بزرگ 140 رکعت نوافل طواف کے پڑھتے تھے، باقی سارے دن کی عبادت اس کے علاوہ تھی. 70 سال کی عمر میں اتنی عبادت کیسے کر لیتے؟ ہم نے زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کا معمول تھا کہ وہ ایک قرآن مجید روزانہ پڑھا کرتے تھے. مجھے اپنی زندگی میں 2 اساتذہ ایسے ملے ہیں الحمدللہ. ہم ان کو دیکھتے تھے ہر وقت قرآن ان کی زبان پہ، بس ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے تھے اور کسی ٹینشن کے بغیر، کسی اظہار کے بغیر بڑے پرسکون طریقے سے وہ گھر کے کام بھی کرتے تھے. وہ شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے. مگر اس کے بعد ہر وقت ان کی زبان پہ قرآن. صبح کے وقت شروع کرتے تھے، عصر کی نماز کے وقت روزانہ ان کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا. آج
آج کے دور میں کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کتنا کلمہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کہے گا جی 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کوئی کہے تو بڑی چھلانگ لگائی۔ آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے احوال لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 40,000 مرتبہ کلمے کا روزانہ ذکر کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہیں رمضان المبارک کے 30 دنوں میں 30 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں میں یہ جذبہ کیسے آ جاتا ہے؟ اصل میں یہ محبت الہی ہے جو ان کو برانگیختہ کر دیتی ہے، اور پھر ان کو تھکن یاد ہی نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے، اشراق پڑھ کے ان کو ملنے کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ چاش کی نماز پڑھ رہی ہیں، کہنے لگا اچھا فارغ ہوں گی تو تب، پھر انہوں نے زور کی نماز شروع کر دی۔ اچھا بھئی فارغ ہوں گی تو پھر صحیح، انہوں نے عصر کی نماز شروع کر دی، پھر عصر کے بعد اور آدھ وظائف شروع کر، پھر مغرب شروع کر دی، عشاء شروع کر دی، عشاء کے بعد بات کر لوں گا، پتہ چلا پھر انہوں نے نفلوں کی نیت باندھ لی، فجر ہو گئی، اشراق پڑھی، اشراق پڑھ کر بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تھوڑی دیر آنکھیں بند ہوئی، ہڑبڑا کے اٹھی اور کہنے لگی اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اللہ میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اس پر اللہ کی پناہ مانگتی۔ یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ محبت ان کو پھر پیچھے نہیں رہنے دیتی۔ اسی لیے جس طرح ایک آدمی کا نکاح ہو، شادی ہو، تو وہ رات کا منتظر ہوتا ہے کہ میں کب اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا، جس طرح دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر رہتا ہے، اللہ والے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اندھیرے کے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ جو مخلوق کی نفسانی محبتیں ہیں ان سے انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے، اللہ کی محبت سے چہروں پہ تازگی آتی ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے، اللہ کی محبت سے دل میں سکون آتا ہے۔ مخلوق کی محبتوں کا بالآخر انجام برا، اور اللہ رب العزت کی محبت کا ہمیشہ انجام اچھا۔ مخلوق کی محبت میں بالآخر بدنامی، اور اللہ رب العزت کی محبت میں بالآخر نیک نامی۔ پھر مخلوق کی محبت میں حاسد بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی بندے سے کئی محبت کرنے والے آپس میں حاسد، اور یہاں معاملہ اور ہے کہ ایک ہی اللہ سے جتنے بھی محبت کرنے والے ہوں ان کے دلوں میں آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کے عشق میں یہ تہمت نہیں ہے کہ جی دو عاشقوں میں حسد ہے، نہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، محبت اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ذات ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق پا مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ جو نوجوان پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، وہ ذرا اس شعر کو یاد کریں، عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار۔ عشق تو ذات سے کریں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات۔
عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار۔ دنیا میں جب بھی محبت کریں گے یہ نفسانی محبتیں بالآخر ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کسی عارف نے کہا میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ ایک وقت آئے گا خاک ڈالو گے ان کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ اللہ کی نظر میں لکڑی پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا، نہ ان کے اندر محبت نہ اس کے اندر محبت۔ اسی لیے شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشق کتب ہے، نیوکلیس ہے، انسان کی ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا منگنی ہو نا کسی جگہ اور ان کے گھر پھلوں کی ٹوکری بھجوانی ہو تو گفٹ پیک کرتے ہیں، تو پھلوں کی ٹوکری پہ بھی کچھ چڑھایا جا رہا ہے، کیوں جی؟ اور جی ہم نے ذرا ادھر گفٹ بھیجنا ہے۔ جس طرح دنیا کا انسان اپنے محبوب کے لیے پھلوں کی ٹوکری کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ والے اپنی نمازوں کو بھی محبت کے گفٹ پیک میں اللہ کے حضور بھیج رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب کے پاس میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ جا رہا ہے، ان کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ آج کسی کو فون آ جائے کہ جی اہم بات کرنی ہے، فلاں وقت پہ آپ کو فون کریں گے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور جی ایک اہم فون آنا ہے گھر سے۔ جس طرح فون پہ بات کرنے کے لیے انتظار رہتا ہے، اللہ والوں کو نماز کے وقت اپنے پروردگار سے ہم کلامی کے لیے اسی طرح نماز کا انتظار رہا کرتا ہے۔ وہ ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار، وقت دیکھتے ہیں کب وقت آئے گا عصر کا، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا، عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کا، اسی انتظار میں ان کی، اور پھر 5 نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے محبوب سے پھر کچھ ہم کلامی ہو، جیسے بہانے بہانے سے سیل فون فوراً ملا دیتے ہیں، اور جی میں نے اس لیے فون کیا تھا، پھر کوئی بہانہ ملا، پھر میں نے اس لیے فون کیا تھا، اصل میں تو ملاقات سننی ہوتی ہے، اور جی میں نے تو آواز سننی تھی فون کیا۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ 5 نمازوں سے دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ نفلوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بہانہ بنا لیتے۔ وضو کیا اور جی میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں، مسجد میں قدم رکھا جی میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں، جی میں اشراق پڑھتا ہوں، میں چاشت پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے، ان کو لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے اس نماز پڑھنے میں۔ لیکن ایک نابالغ بچہ جس طرح بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں، وہ حیران ہوگا اگر اس کو کوئی کہے کہ مجھے گھر جانے کا کتنا انتظار ہے۔ بالکل اسی طرح ہم روحانی طور پر ابھی نابالغ ہیں، ہمیں ان بلوغ کی لذتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو کہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے غسل فجر کی نماز پڑھی، یہ معمول تھا، حیران ہوتے ہیں، بولی 40 سال؟ جی بالکل 40 سال عشاء کے غسل فجر کی نماز پڑھنے کا معمول تھا۔ اب اگر ایک بندہ علم حاصل کرے اور اس کے بعد مدرسے میں ساری زندگی پڑھاتا رہے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ساری زندگی حدیث پڑھنے میں گزار دی، اور اس میں ایسے ہی کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب کہ درمیان میں کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی، اور اس میں بات کی جاتی ہے کہ جی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی،
اسی طرح ان کا معمول تھا عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز کا پڑھنا، یہ 40 سال رہا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا۔ مری ایک پہاڑی علاقہ ہے، بہت ٹھنڈا ٹورسٹ پلیس ہے۔ رمضان المبارک میں وہاں پر ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ وہ مختلف قراء کو بلاتے ہیں پورے ملک سے، اور وہ قراء آ کے تراویح جو ہے وہ پڑھاتے ہیں 2 رکعت، اور وہ چنے ہوئے قراء ہوتے ہیں۔ اس جگہ کی ایک عجیب خوبی کہ اس وقت تقریباً 42 سال اس جگہ پر قراء کو تراویح پڑھاتے گزر گئے، آج تک اس مصلی پر کسی کو متشابہ نہیں لگا۔ وہ کھڑے ہی اس کو کرتے ہیں کہ جس کو پورا قرآن ایسے یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کبھی متشابہ ہی نہیں لگا، روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہاں۔ ہمیں ایک مرتبہ اللہ نے موقع دے دیا۔ اب ذرا سنیے گا، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 90 سال تھی، 90 سال بڑھاپے کی عمر، اور پھر شوگر کی بیماری بھی تھی، پھر شوگر کا مریض اور بھی زیادہ مسئلہ۔ حضرت نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد حضرت نے وضو تازہ فرمایا، اور وضو تازہ کرنے کے بعد حضرت نے کہا کہ مجھے مسجد جلدی لے چلو، بعد میں رش ہو جائے گا، میں اگلی صف میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اگلی صف میں حضرت تشریف لے آئے، عشاء کی نماز ہوئی، پھر تراویح شروع ہوئی۔ تراویح بہت لمبی چلی، حتیٰ کہ جب وتر ختم ہوئے تو روزہ کی سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ صرف باقی تھا، تو اعلان کر دیا مسجد والوں نے کہ سب لوگوں کے سحری کا انتظام ہے، فوراً دسترخوان پہ پہنچیں اور فوراً سحری کھائیں۔ چنانچہ اتنا وسیع انتظام تھا کہ سارے لوگوں نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر سحری مکمل کر لی۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ عشاء کا وضو کیا ہوا اور ادھر سحری کا وقت، تو یہ عاجز حضرت کے قریب ہوا اور پوچھا کہ حضرت آپ وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ادھر ہی سحری کھاؤں گا۔ حضرت نے سحری کھا لی۔ سحری کھانے کے بعد تو اچھے بھلے صحت مند نوجوان کو بھی واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں پھر قریب ہوا، حضرت اب تو آپ نے سحری کر لی، وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ تو میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ یہ الفاظ فرمائے کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ سوچئے ذرا، مغرب کے بعد وضو کیا ہے، رات گزر گئی اور پھر صبح سحری بھی کر لی، اور سحری کے بعد یہ فرمایا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اچھا حضرت فجر پڑھ کے جائیں گے۔ حضرت نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قراء حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے، اور ان کا قرآن مجید کا درس معروف درس تھا۔ جب قرآن بیان کرتے تھے یقین جانیے چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایسے لوگوں کے اوپر نور ہوتا تھا، تاثیر ہوتی تھی۔ تو حضرت درس دینے بیٹھ گئے۔ ہم نے سوچا کہ چلو بھائی، جیسے ہم مسجدوں میں 10 منٹ کی تعلیم کرتے ہیں رمضان میں کہ بھائی لوگ تھکے ہوئے جلدی فارغ کر دو، تو آج حضرت بھی 10 منٹ کا درس دیں گے؟ نہیں، فل قرآن مجید کا درس دیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے پھر سب کو کہا کہ اچھا بھائی اشراق پڑھ لیجئے۔ اشراق پڑھنے کے بعد ہمارے حضرت واپس آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت وضو کیا۔ لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پہ حیران ہوتے ہیں، ہم نے اللہ والے کو 90 سال شوگر کی بیماری کے ساتھ عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا۔
جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہو جاتا ہے. اس کو پھر عبادات میں ایسا مزہ، جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہو جاتی ہے، اللہ والے مصلی پہ آ کے اس طرح پرسکون ہو جاتے ہیں. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، پرسکون ہو جاتا ہے. یہ محبت الہی آج دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے تلاوت مشکل، مراقبہ مشکل، عبادت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں، ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے، پتے بھی، وہ خود بھی. اور ایک پودا بالکل تر و تازہ، کیوں؟ اس کو پانی سے ہی مل رہا ہے. آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، نماز کو دل نہیں چاہتا، صبح اٹھنا چاہتے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت، فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، جو یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک فجر کے 1 گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دیا کسی نے. اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی؟ تو محبت کی بات ہے، دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، روز کے لاکھوں کماتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تہجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اسی حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ نہ جاگ سکیں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی، وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے جب تہجد کا دعا ہو تو یوں سوچے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں، تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا. سلا دیتے ہیں سب کو. پھر دوسری جماعت فرشتوں کی فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدے کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں. ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت یہ تو آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں. اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بیماریاں والے، بڑھاپے والے، اللہ کے مقبول بندے، زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں، عبادت میں گزار دی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، فرشتوں جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، چاہیں گے تو جاگ جائیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی، میں ان کے سونے پہ بھی راضی. تو جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو تو پھر تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اس لیے شیخ ابو المواہب شاہ ذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت یہ نیوکلیس ہے اور اس کے گرد سب عبادتیں گھومتی ہیں. جتنی یہ محبت مضبوط ہوگی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی رہے گی. لہذا یہ محبت نہ ہو تو انسان نماز کو حاکم کی بیگار سمجھ کے پڑھتا ہے، اور جب یہ محبت ہو تو انسان نماز کو سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھا کرتا ہے. آج اس محبت کو دل میں بڑھانے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
اسی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر فرمایا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والے تو محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ محبت عجیب۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 20 مرتبہ میسج بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی۔ ادریس علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ نازل ہوئے، نوح علیہ السلام کی طرف 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغامبر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ بھیجا، 24,000 میسجز۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ حال تھا کہ جبرائیل کے آنے کی انتظار رہتی تھی تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل کب آ رہے ہیں میرے آقا کا پیغام لے کے۔ فرمایا میرے محبوب آپ محبت میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محبت سے آپ کے پیارے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ محبوب کا تعلق ہی عجیب ہوتا ہے۔ 24,000 مرتبہ پیغام آیا، دل نہیں بھرا، حل میں مزید اور زیادہ اور زیادہ۔ تو انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتی، وہ چاہتا ہے کاش میں اور زیادہ عبادت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں حکم نہیں دیا گیا، امر کا صیغہ کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں مجھ سے محبت کرو، نہیں، یہ تو خبریہ ہے، خبر دے دی گئی کہ بھائی ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اس میں مسئلہ کیا، تو انہوں نے نقطہ یہ لکھا کہ دیکھو جو حسین ہوتے ہیں نا وہ کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ ہم سے محبت کرو، وہ اتنا کہتے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کسی کو کہ ہم کتنے حسین ہیں، وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہی بات اللہ نے فرمائی والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے جن کو ہمارے حسن و جمال کا پتہ چل گیا، اشد حبا للہ، ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے محبت انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے، 70 مرتبہ ڈرتی ہے، اور جہنم کی آگ عشق کی آگ سے ڈرتی ہے۔ حضرت احمد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب مومن پل صراط سے گزرنے لگے گا نا تو نیچے جو جہنم کے حصے میں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو کہیں گے اسرے یا مومن، مومن جلدی چل، تیرے دل کی محبت کی آگ نے میری جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا۔ یہ عشق الہی کی آگ ایسی ہوتی ہے، یہ محبت الہی کا نور ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ انسان اس آگ کو، اس محبت الہی کی نعمت کو کیسے حاصل کرے؟ تو بھائی ہر چیز کی دکانیں ہوتی ہیں، کپڑے کی دکان سے کپڑا ملتا ہے، جوتوں کی دکان سے جوتے ملتے ہیں، لوہے کی دکان سے لوہا ملتا ہے، ہر چیز کی اپنی دکان ہے، عطر کی دکان سے عطر ملتا ہے۔ محبت الہی کی بھی کچھ دکانیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ مولانا محمد علی موگیری رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے،
تو مولانا فضلمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے پوچھا مولانا کبھی کوئی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ کبھی کوئی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے اور کہنے لگے حضرت میں نے 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور دوسری شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ دونوں اس زمانے میں اللہ کے بڑے اولیاء الشاق میں سے تھے، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے، تو ان کی جگہ کا نام لیا۔ حضرت وہ عشق کی دکانیں ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے۔ جہاں کوئی صاحب نسبت بزرگ ہوتا ہے وہ جگہ عشق کی دکان بن جاتی۔ آتے ہیں عشق کی تلاش میں اور اپنی اپنی پڑیاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو چھوٹی پڑی کسی کو بڑی، اپنی طلب کے مطابق ملتی ہر ایک کو ہے۔ جیسے مقناطیس کے قریب لوہا آ جائے اس میں مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ اللہ والوں کا بھی یہی یاد کہ ان کی صحبت میں آ کے جو انسان تھوڑا وقت بھی گزار لیتا ہے اللہ اس کے دل میں محبت الہی کی مقناطیسیت آ دیا، تڑپ جاتا ہے وہ بندہ جس پر فرض نمازیں 5 پڑھنی مشکل ہوتی ہے، وہ چند دنوں کے اندر تہجد کا پابند بن جایا کرتا ہے، وہ متبع سنت نظر آتا ہے۔ اصل میں اس کے اندر مقناطیسیت آ جاتی ہے اللہ رب العزت کی محبت کی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں لوگ آتے تھے تو دھوبی تھے جو بیت ہوتے تھے، اور وہ جب جاتے تھے تو کپڑے اس زمانے میں دھونے کے لیے پٹخا لگاتے تھے، تو پٹخا لگاتے ہوئے الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے، تو دھوبیوں کے قریب سے کوئی گزرتا تو الا اللہ کی ضربوں سے آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک شہر ہے ملتان، اس میں ایک نوجوان بیت ہوا، وہ بلیک بیلٹ تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا تھا۔ وہ واپس گیا اور کہنے لگا اپنے شاگردوں کو کہ بھائی ہم جب یہ کراٹے کھیلتے ہیں اس میں خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں، وہ بے فائدہ آواز ہے، لہذا ہم اب اس کو نکالنے کے بجائے اللہ کا آواز نکالیں گے۔ اللہ کی شہر کہنے لگا کہ اگلے دن وہ اتنے لڑکے تھے جو پریکٹس کر رہے تھے کہ باہر سے دروازے پہ مجمع ہو گیا جی ہم بھی محفل ذکر میں آنا چاہتے ہیں۔ دل بدل جاتا ہے، یوں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں عشق کی دکانیں دیکھی۔ ایک دکان دیکھی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، اگرچہ وہ وفات پا چکے تھے مگر ان کے حالات ہم نے اپنے حضرت سے سنے۔ دیہاتی علاقہ، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں دسترخوان بچھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت لائن میں بٹھا دیتے تھے بچوں کو، جو لوگ آتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ سنت کے مطابق بیٹھ جاؤ، اور ان کی ران کے اوپر روٹی رکھ دیتے تھے، اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور گڑ کی ڈلی دے دیتے تھے، گڑ کے ساتھ خشک روٹی، یہ وہاں روز کا کھانا ہوتا تھا۔ صبح و شام خشک روٹی گڑ کے ساتھ، یہی کچھ دے سکتے تھے، اور کئی دن گڑ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اگر کئی مرتبہ وہاں رہنے والے دوست ویرانے میں جاتے قضائے حاجت کے لیے تو آپ نے ایک جھاڑی کو دیکھی ہوگی جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک وقت میں بہت پھول لگتے ہیں، بھر جاتی ہے پھولوں سے، تو وہ نوجوان وہ پھول چن کے لے آتے اور لا کے لنگر میں دے دیتے، تو لنگر والا ان پھولوں کو پانی میں ابال لیتا تھا، نمک ہوتا تو ڈال دیتا، گھی ہوتا تو ڈال دیتا، مرچ ہوتی، کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ڈالتا۔ جس دن وہ پھول ابلتے تھے اور سالن بنتا تھا تو خانقاہ کے جو لوگ تھے ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے آج کھانے میں بھرتا بنا ہے، یعنی آج روٹی کے ساتھ گڑ نہیں، روٹی کے ساتھ سالن ملے گا۔ یہ حالت ہوتی تھی، یہ کھانے کو ملتا تھا، اور یہ لوگ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ کیفیت کیا تھی کہ رات کے وقت مسجد میں یہ لوگ لیٹ جاتے، حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر سوئے گزرتی
کسی ایک کے اوپر ذرا جذبہ طاری ہوتا اور وہ زور سے اللہ 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 زور سے کہتا، سب کی آنکھ کھل جاتی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا آنکھ لگتی تو کسی اور کا یہی حال. فرماتے تھے ہماری وہاں ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر جاتی، مگر جس کو دیکھتے تھے اسی پر ذکر کی عجیب کیفیت ہوتی تھی. ایک مرتبہ مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہیں اور ایک بوڑھا دوسرے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا ہے اور دوسرا بوڑھا اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے. اب دیکھنے والے بڑے حیران کہ دونوں نیک ہیں، تہجد گزار، متقی، صالح، ہر اعتبار سے عمر دین پہ گزر گئی، یہ مسجد میں بیٹھے کے الجھ رہے. تو وہ بندہ ذرا قریب ہوا، تو جب قریب ہوا تو منظر عجیب تھا. ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بیٹھا تھا، اس نے دوسرے کو کہہ دیا اللہ میرا ہے، یعنی اللہ میرا ہے. تو جب اس نے کہہ دیا اللہ میرا ہے تو دوسرا بھی تو محبت والا تھا، وہ جھنجھوڑتے کہتے نہیں اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتے اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتے اللہ میرا ہے. سبحان، کیا محبت ہوگی دلوں میں کہ جو اس بات پہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور اللہ میرا ہے. یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے محبت الہی کی پڑیا ملتی ہے اور پھر انسان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے. پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے. چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کی زبان سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، پوری زندگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے ضرور بری فرما دے. ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہا، سبحان اللہ. اور یہ بات تو سچی ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، کیا اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زندگی میں یہ کوشش کیجیے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھریں اور جو پوری زندگی ہے اللہ کے دین کے لیے گزاریں، اسی میں پوری زندگی گزر جائے. یہی ہماری زندگی کا مقصود اور منشا بن جائے. لہذا آپ سب حضرات یہاں اسی محبت کو لینے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، چاہتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. اور یہ نعمت لینے کے لیے آپ یاد رکھیں، آج کاروبار کے لیے سفر کرنے والے بڑے، گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، فیکٹریوں میں ساری رات لوگ جاگتے ہیں. ہاں، محبت الہی کے لیے کوئی سفر کرے، محبت الہی کے لیے کوئی رات کو جاگے، یہ نعمت آج کے دور میں بہت چھوڑی ہے، بہت چھوڑی ہے. اور جو اپنے گھر سے نکلا ہوگا، اللہ میں تجھے پانے کے لیے، تیرا بننے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ایک ایک قدم اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا. یہ بندہ میری محبت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، محبت پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. شاد باد ہے عشق خوشتا دائما، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی منہ سے. عشق الہی کی آگ دل میں آتی ہے، تمام باطنی بیماریوں کو دل سے نکال دیتی. شہوت، غصہ، کینہ، حسد، تکبر، عجب، یہ جتنی بیماریاں ہیں آٹومیٹکلی سب کا علاج ہو جاتا ہے. دل محبت الہی سے جب بھر جاتا ہے، انسان
صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے۔ یہ محبت پھر انسان کو اللہ رب العزت کے قریب، پھر انسان بنا سنوار کے ایک کام کر رہا ہوتا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ درم دھو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ حمیرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ صدقہ کے دینے ہیں اللہ کے راستے میں، تو میں ان کو دھو رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں۔ پوچھا حمیرہ کیوں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جب دینے والا اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو وہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا میں اپنے پیسوں کو دھو کے صدقہ دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں صاف ستھرا مال پہنچ۔ محبت ہے نا، عجیب محبت، کیفیت عجیب ہوتی ہے بندے۔ تو بنا سوار کے انسان اعمال کو کرتا ہے تاکہ مالک کو پسند آ جائے۔ چنانچہ یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں، قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو تڑپ اٹھا، کھڑے ہو گئے، اے بھائی جو کہا ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر وہی الفاظ کہہ دیے۔ جب پھر اللہ کی تعریف سنی ان الفاظ میں تو پھر دل طرف اٹھا، اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ اب کیا دیں گے؟ بھائی بکریاں بھی آپ کی۔ اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا۔ اب جب سنا تو کندھے مقرر کا مزہ آیا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے اللہ یہ تیری تعریفیں کرتا رہے، تیرے ابراہیم سنتا رہے۔ اے بھائی ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دینا۔ اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے اچھا تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا، تو یہ الفاظ مجھے اور سنا۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، میرے مالک نے بھیجا، جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا۔ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اللہ کے نام پہ ایسے قربان ہو جائے گا، مال دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم، اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگ بھی گھروں میں، جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ مجھے ضروری کام تھا تو مجھے نکلنا پڑا۔ میں جب گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج بندہ ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا آ رہا ہے۔ کہہ رہے جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو پورا پسینے میں نہایا ہوا، اور اس کی سکن جو تھی نا وہ ریڈ ہو چکی تھی، جیسے سورج نے جلا دی اس کے سکن، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا کہ نوجوان اس گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے سفر میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر میرے ہاں آرام کر لو۔ اس نے کہا جناب مجھے تو سفر کرنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ تو پاؤں سے آرام سے چلتے ہو، میں تو انچ بائی انچ گھسٹ کے چل رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں رہ جاؤں اور ایام حج آ جائیں، میری حد نکل جائے، تو میں رکوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک سجیشن دی،
میں نے کہا کہ میرے گھر میں آرام کر لو، میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم شام کو سوار ہو کے اپنا سفر سہولت سے طے کر لو۔ کہنے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا مالک ابن دینار، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم نے بات کیسی کی؟ میں حیران کیا ہوئی غلطی مجھ سے؟ کہنے لگا مالک ابن دینار ذرا سوچو، اگر کوئی غلام اپنے ناراض مالک کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ اسے گھسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے؟ لیکن میں حیران ہو گیا، یہ نوجوان کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہنے لگے اس نے میری کوئی پرواہ نہ کی اور وہ چلتا گیا۔ اللہ کی شان، اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مینا کے میدان میں جب ہم نے کنکریاں مار لی تو اس کے بعد میں ذرا پیچھے ہٹا تو ایک مجمع دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جناب ایک نوجوان ہے اور یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور سب سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بھائی ذرا مجھے بھی دو موقع، شکل دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملا اور میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے اس وقت دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرا سفر مکمل ہوا، میں نے میدان عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا، اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے، سب لوگ جائیں گے اپنی اپنی طرف سے یہ قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ میرے مولا تو مجھے جانتا ہے میں تو فقیر ہوں، احرام کے سوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس عاجز سے میری جان قبول کر لیجئے۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے اللہ کو سپرد کر۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ پھر راتوں کی عبادتیں، سچ بولنا، امانت کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا، یہ سب چھوٹی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے بھر دے۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں، میرے دھیان میں تیری ہی تو یاد رہتی۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی۔ اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب ان دوستوں کی محفل میں میری زبان پر گفتگو تو تیری ہی ہوا کرتی۔ ولا جلست على قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا حممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس۔ پر اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ولا حممت بشرب الماء من عطش ولا حممت بشرب الماء
من عطس إلا رأيتك يعلم منك في الكأس ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسي. ارے میرے محبوب، میں نے کبھی خوشی میں یا غم میں تجھے یاد نہیں کیا مگر میرے سانس تیری محبت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لپٹا ہوا ہماری زبان سے نکل جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے. یہ وہ نعمت ہے جس کو مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام نے امت کو دعا سکھائی کہ ہم دعا مانگیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنا الی حبک. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں. کسی نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ سے پہلے جو احباب توبہ طائب ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. نشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. چند معمولات ہیں. ایک تو 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود مبارکہ پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارہ سے ہی. اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بجا، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول.
اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب صبح و شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے لا لگا کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ یہ چند منٹ کا مراقبہ عجیب بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں اللہ کے بندوں کو یہ گر بتایا اور لاکھوں نے تصدیق کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا۔ ایسی نعمت ہے، آپ اس عمل کو کیجئے تو پھر آپ بتائیں گے اب مجھے نماز کے لیے آسانی ہوتی ہے، طبیعت نیکی کرنے کو چاہتی ہے، میں نے غلط تعلقات چھوڑ دیے، میں نے وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا، میں نے بیوی کو ستانا چھوڑ دیا، میں نے غصہ کرنا چھوڑ، یہ باتیں آپ بتائیں گے۔ یہ اللہ کی محبت ایسی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا رہی ہے۔ محبت بھرا دل ہوتا ہے، انسان ساری دنیا میں محبتیں تقسیم کرتا ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو اس کو آپ کر کے پھر اس کے اثرات اپنے دل میں دیکھیے گا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی مراقبہ کی مشق کر لیں گے، چند منٹ کے لیے جہاں جا بیٹھے ہیں نہایت پرسکون طریقے سے آپ ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے اور من کی آنکھیں کھول لیجئے، مراقبہ کر لیجئے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، اے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، مئی وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئی وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سمجھ جائے الہی،
میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مہی وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے علم و عمل میں برکتیں نازل فرما، صحت عزت میں برکتیں نازل فرما، اللہ اہل و عیال میں برکتیں نازل فرما، اللہ قدم قدم پہ اپنی برکت شامل فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہماری موقع جو سارا سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، فضل و کرم کا مظاہرہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنی معافت نصیب فرما۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی لیکن ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے، اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے، ہم کب تک یہ مزدوروں والی نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ اللہ ہمیں عشق اور محبت والی نمازیں نصیب فرما، اللہ ہمیں سجدوں
آنکھوں کو سرور عطا فرما، نمازوں کی حضوری نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہماری یہ نمازیں ہماری کس کام کی؟ ہم تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میرا دماغ حاضر نہیں ہوتا، ہم نام تو تیرا لے آئے ہوتے ہیں، دماغ کے اندر کسی اور کے خیالات ہوتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم سے گزرتی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہم تیرا پیارا نام لیتے وقت بھی دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر گناہوں کے خیالات لیے پھرتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہمارے دماغ کے خیالات کو درست فرما، دلوں کے جذبات کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں کے خیالات سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ، ہم کب تک شیطان کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے؟ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہے۔ اللہ، اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے، پیچھا چھڑا دیجیے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، اللہ یہ طاقتور ہے، ہر کمزور قوی کو پکارتا ہے، ہم تجھے پکارتے ہیں، ہم اس نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے مولا، اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم تجھ سے واصل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ اللہ، کب سے ہم تیرے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ شیطان ظالم رکاوٹ ہی کھڑی کر دیتا ہے۔ اللہ، ہمیں تیرے پاس نہیں آنے دیتا، اللہ رکاوٹوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ، مزید تو بہت وقت گزر گیا ہے، ہمیں اپنا وصل عطا فرما، اللہ وصل عطا فرما۔ اللہ، بہت لمبا سفر طے کرتے آ رہے ہیں، مزید ہم تھک چکے ہیں، اللہ تھک چکے ہیں۔ بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، والد کو پکارتا ہے، اب مجھے اٹھا لیجیے، مزید مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ اللہ، بہت دھکے کھائے، اللہ بہت دھکے کھائے ہیں، اللہ بہت زمانہ گزر گیا ہے۔ ایک کریم آقا، مزید کو اپنے رحمت متوجہ فرما دیجیے، رحمت متوجہ فرما دیجیے۔ اللہ، ہم تیری مدد کے بغیر تیرے پاس نہیں آ سکتے، تم سے واصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ، اپنی مدد متوجہ فرما، اپنی رحمت متوجہ فرما، اپنی رحمتوں کا ساتھ عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار، تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ۔ اللہ، تجھے سخاوت سجتی ہے، تجھے بخل نہیں سجتا، سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجیے۔ اللہ، رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، خالی جھولیاں بھر دیجیے۔ اے کریم آقا، اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ تو دنیا اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، دنیا کی سخیوں سے بڑا سخی ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ، ہمیں عطا فرما دیجیے، اللہ عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، دنیا کی بھیک مانگنے والے بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں۔ اے کریم، تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے، اللہ تیرے دروازے سے کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے۔ اللہ، گداگر بھکاری جمع ہو چکے ہیں، اللہ صدائیں لگا رہے ہیں، دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، اللہ کھول دیجئے، دروازہ کھول دیجئے۔ اے کریم آقا، مزید دروازہ کھول دیجئے۔ اے کریم پروردگار، دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی لوٹے، اللہ ان کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارا بنا ہوا ہے، ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ، ہم نے تیرے سوا کسی کو رب نہیں پکارا، اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ تیرے سوا ہم نے کسی کو خدا نہیں بنایا۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ، ہمیں یقین ہے جو بندہ تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، اس سے بڑا محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہمیں اس محرومی سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا، محرومی سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ، پورے مجمع کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ
اللہ یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں دور دراز سے یہ احباب چل کے آئے ہیں اللہ۔ اس بات کی دلیل ہے تجھے منانا چاہتے ہیں، تجھے اپنانا چاہتے ہیں اللہ۔ فطروں کے زمانے میں، دنیا داری کے زمانے میں، دنیا پرستی کے زمانے میں اللہ دور دراز سے احباب کا چل کے آنا اللہ یہ تھوڑی قربانی تو نہیں ہے میرے مولا۔ ان قربانیوں کو واسطہ دیتے ہیں، قربانیوں کی لاج رکھ لیجئے، ان مجاہدوں کی لاج رکھ لیجئے، کسی ایک ساتھی کو یہاں سے محروم نہ لوٹا، محروم نہ لوٹا اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ، آپ کی ایک نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، محبت کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ۔ اس وقت ہم کسی دنیا کے سخی سے نہیں مانگ رہے، دنیا کے بادشاہ سے نہیں مانگ رہے اللہ، ہم تو تمام جہانوں کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں۔ اے کریم پروردگار ہمیں عطا فرما، ہم اپنی ذات کی بقدر مانگ رہے ہیں، تو اپنی شان کی بقدر عطا فرما اللہ، شان کی بقدر عطا فرما۔ اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، اپنا مستانہ بنا دیجئے اللہ، غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا ہم اپنے سینے میں جھانکتے ہیں، ہمیں اپنے دلوں کی جگہ پہ پتھر نظر آتے ہیں اللہ، ہم یہ کب تک یہ پتھر اٹھائے رکھیں گے؟ اے کریم یہ مردہ دل، یہ بے جان دل اللہ ہم کب تک سینوں میں اٹھائے رکھیں گے اللہ؟ ان مردہ دلوں میں جان پھونک ڈالیے، اپنی محبت کی روح پیدا کر دیجئے کریم آقا، ان پتھر دلوں کو اپنی محبت سے آشنا کر دیجئے۔ اے کریم آقا اپنی محبت کا ایک قطرہ ہم سب کے دلوں میں ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنا مستانہ بنا دیجئے، جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما۔ اے کریم پروردگار گندی دنیا کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما اللہ، دنیا کی گندی اور فانی مخلوق کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما، ہمیں اپنی پاک پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیجئے اللہ، ہماری پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم تیرے اس نگاہ کی متلاشی ہیں جو تو نے بشر حافی کی اوپر ڈالی تھی، دنیا کے شراب خانے میں شراب کی نشے میں مست تھا، تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا اللہ۔ وہ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا اللہ۔ وہ جنید بغدادی جو مادی دنیا کا پہلوان تھا، تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی اللہ، تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا۔ اے کریم آقا وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے اللہ، تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، مراد مصطفیٰ بنا دیا اللہ۔ ہم تو اس محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اے اللہ۔ بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا، تو نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اللہ۔ یہ دوست احباب چل کے آئے ہیں، سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ، سب کی گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ۔ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اللہ۔ ہم مانگ تو رہے ہیں اللہ، مانگ تو رہے ہیں، تو قبول فرما دیجئے اللہ۔ تسنن کے ساتھ صحیح، بے ترتیبی کے ساتھ صحیح، جو کچھ بھی ہے اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے اللہ۔ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی مت دو اللہ۔ تو نے ہم کمزوروں کو حکم دیا ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دیں اللہ، ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں اللہ۔ تو بھی اپنے سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے کریم آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تیرے محبوب نے اپنے قوم کے بارے میں عام معافی کا اعلان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام
السلام تیرے بندے، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اللہ تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم، تو اپنے محبوب سے بڑھ کے کریم۔ اللہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ گناہگار ہیں، لیکن اللہ تم بھی تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم ہے۔ پورے مجمع کے بارے میں ایک مرتبہ اعلان فرما دیجئے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ سب کے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے، اب اللہ ایک مرتبہ گناہوں سے صاف کر دیجئے، اللہ صاف کر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہم اتنے کمزور ہیں، مٹی کا ایک ٹوکرا نہیں اٹھا سکتے، قیامت کے دن پہاڑ جتنا گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ہماری اس بوجھ کو ہلکا فرما، اللہ اس بوجھ کو ہلکا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں تیری بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ جب تو بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے، برسی سا راہب جو سینکڑوں سال کی عبادت کر چکا تھا، تو نے بے ایمانی کی حالت میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اس بے نیازی کا مظاہرہ نہ بنا، اللہ بے نیازی کا نشانہ نہ بنا۔ اے کریم پروردگار، بلعام باور جس نے سینکڑوں سال کی عبادت کی تھی، اللہ تو ناراض ہو گیا، تو نے ان کو اللہ کتے کی طرح اللہ ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ ہمیں اس ذلت سے بچا لیجیے، تو نے ہمیں ایمان کی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ گمراہی کی ذلت سے بچا لیجیے، اللہ نیک اعمال کی عزت عطا فرمائی ہے، گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے، گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے۔ اے کریم آقا، جب تو ناراض ہوتا ہے اللہ سروں سے پگڑیاں اتر جاتی ہیں، تو بندہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھا ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اس ذلت سے بچا لیجیے، اللہ ذلت سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم برے ہیں، ہم بہت برے ہیں، لیکن اللہ تو اچھا ہے۔ اللہ اچھے ہمیشہ کے لیے اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرما دیجیے، اے کریم پروردگار اچھا سلوک فرما دیجیے۔ اللہ کوئی بندہ گناہوں بری زندگی گزار کے جہنم میں چلا جائے، اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں، حسرت تو اس کے اوپر ہے جس نے پوری زندگی تیرا نام لیا، پوری زندگی مسجد مدرسے میں گزاری، لیکن تو نے اعمال کو قبول نہیں کیا، اللہ اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں ایسی بدبختی سے بچا لیجیے، ایسی شقاوت سے بچا لیجیے۔ کریم پروردگار ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی یاد والا بنا لیجیے۔ اللہ تو وہ پروردگار ہے جب کافر نے 100 سال تک اپنے بت کو پکارا، یا سنم پکارتا رہا، بے اختیاری میں جب یا سمد لفظ زبان سے نکلا تو نے فوراً کہا یہ لبیک یا عبدی۔ اللہ ہم نے تو تیرے سوا کسی کو پکارا بھی نہیں ہے، اللہ ہم نے تو کبھی یا سنم نہیں پکارا، اللہ ہم تو تجھے پکارتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا کریم یا رحیم یا رحمان یا ودود، اللہ ہم تو تجھے پکار رہے ہیں۔ اللہ تو ایک مرتبہ فرما دیجئے لبیک یا عبدی، اللہ تو فرما دیجئے۔ اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا، شیطان ذلیل ہو جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ شیطان تیرا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ اس کو ایک مرتبہ ذلیل کر دیجئے، اللہ اس کو ذلیل کر دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین مرد ہیں یا دور بیٹھی خواتین تک پیغام پہنچتا ہے، اللہ سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، اللہ سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم پروردگار جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر نصیب فرما، جن کے رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کے شکار ہیں اللہ ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما، جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، شفا کامل عاجل و مستمر عطا فرما، سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔
اے کریم پروردگار ہم گناہگار سے آکار سے ہی مجمع کے اندر کتنے حضرات ایسے موجود ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر دیے ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اے کریم آقا تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مجمع کے اندر کتنے دین کے طلباء ہیں، وہ طلباء جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہم ان طلباء کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مجمع کے اندر جو علماء جو دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں، ادارے چلانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، دینی جماعتوں کا نظم و نسق سنبھالنے والے تمام حضرات کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، سب کی محنتوں کو برابر فرما، رکاوٹوں کو دفع دور فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جو حضرات بھاگ دوڑ کرتے ہیں، خدمت کی جماعت ہے، انتظام و انصرام کی جماعت ہے، اللہ تمام حضرات کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار سب کو اپنی محبت کی دولت نصیب فرما۔ اللہ ہم نے اپنے ضعف کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔